بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ ٹھیک ٹھاک. ایک نیا لیکچر شروع ہو رہا ہے اور امید ہے کہ پچھلے والے لیکچرز پہ آپ نظر کر رہے ہوں گے. دیکھیے جو اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ مٹیریل ہے جو آپ کو بتا رہے ہیں یار فلاں ٹاپک یا بکس جو آپ کو ریکمینڈ کی ہیں، ایون لو آپ کو ریکمینڈ کیا ہے، جو مٹیریل بھیجا گیا ہے اس تمام کو ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے. مجھے جب عام طور پہ کوئی ایک مشکل ٹاسک آپ لوگوں کی عمر میں ملا کرتا تھا، کوئی ایک نئی ڈسکشن کرنی ہوتی تھی، نئی چیز لرننگ کرنی ہوتی تھی. آپ لوگوں کی عمر میں تو لرننگ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس ٹائم پہ مشکل تو ظاہر ہوتی ہے. آئی ڈو انڈرسٹینڈ مشکل ہوتی ہے. سو میں اپنے آپ کو اس طرح کنونس کرتا تھا کہ مثال کے طور پہ ہم کانٹیکٹ کی بات کر لیتے ہیں کہ مجھے کانٹیکٹ پڑھنا پڑتا تھا. اس عمر میں جب مجھے کانٹیکٹ پڑھنا پڑتا تو میں اپنے آپ سے پوچھتا کہ بھائی کیا یہ ایم آئی دا فرسٹ ون جو کہ کانٹریکٹ پڑھ رہا ہے، یا ایم آئی دی لاسٹ ون کہ اس کے بعد کسی اور نے کانٹریکٹ نہیں پڑھنا. وہ جو کچھ بھی پڑھنا ہے اس کے لیے، جو کوئی کام کرنا ہے اس کے لیے، ایم آئی دا فرسٹ ون اور ایم آئی دا لاسٹ ون. اگر تو میں فرسٹ ون ہوں تب تو واقعی بہت مشکل کا کام ہے. اینڈ اگین اف آئی ایم دا لاسٹ ون تو بھی مشکل ہے کہ اس میں پرفیکشن چاہیے، کمپلیٹ پرفیکشن چاہیے، وہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے. تو ظاہر ہے ان دونوں کے جواب ہوتے تھے نہیں، یو آر ناٹ دا فرسٹ ون، یو آر ناٹ دا لاسٹ ون. اور مجھے کم از کم یہ بات بہت بوسٹ کرتی تھی کہ اگر مجھ سے پہلے کچھ یا بہت سے لوگ اس سچویشن سے گزر چکے ہیں تو پھر کیا وہ جسے کہتے ہیں نا انہیں سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے، وہ مجھ سے بہتر تھے؟ ور دے بیٹر ہیومن بینگز؟ ڈو دے پوزیس بیٹر آئی کیو؟ اور کوئی کمی ہے جو میں کہوں گی کہ میرے اندر یہ کمی ہے، میرے اندر یہ ڈیفیشنسی ہے؟ ہوتا ہے بعض لوگ فزیکلی یا مینٹلی ریٹارڈڈ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ عام لوگوں کے ساتھ نہیں چل پاتے، تھوڑا سا سلور ہو جاتے ہیں. اس صورت میں تو پھر کچھ تھوڑی سی گنجائش موجود ہے. لیکن آپ لوگوں کے لیے اور آپ میں سے بیشتر یہ تقریباً سارے لوگوں کے لیے جو کہ مینٹلی فزیکلی اللہ کا شکر ہے بالکل فٹ ہے، تو یو آر ناٹ دا لاسٹ ون کہ آپ کو لگے یار یہ بڑی ایک مشکل پڑ گئی، مصیبت پڑ گئی ہے کہ اب کیسے پڑھیں گے کیسے نہیں. جو ایس او پیز ہیں، جو اسٹینڈرڈ آپریشنل پروسیجرز ہیں تعلیم حاصل کرنے کے، پڑھائی کرنے کے، وہ آپ فالو کرتے رہیں تو مطلب یہ تو نہیں کہ آپ فیل ہونا تو خیر اٹس آؤٹ آف کوسچن. آپ کا جو سی جی پی ہے وہ اچھا ریفلیکٹ کر رہا ہوگا. بس اتنا سا ہے کہ آپ نے خود ہمت نہیں چھوڑنی ہے کہ اب بہت مشکل ہو گئی ہے. نہیں، بالکل مشکل نہیں، بالکل مشکل نہیں ہے. میں آپ کو ایگزیکٹلی وہی بتا رہا ہوں کہ جب میں آپ کی، اب تو ظاہر ہے مجھے مشکل نہیں لگتا، لیکن جب میں آپ کی عمر کا تھا اس وقت میں بھی مجھے کوئی بہت مشکل نہیں ہوتی تھی کہ یار یہ اب کیا کریں گے، کیسے کریں گے. ایک محاورہ پنجابی کا کٹا کھل گیا. کٹا ہوتا ہے بھینس کا بچہ، کہ وہ کھل گیا، اس کو باندھنا بہت مشکل ہے، تو کٹا کھل گیا، یہ کیسے پورا کریں گے؟ تو نہیں، کٹا نہیں کھلا. بڑی عام سی بات ہے، بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں، بہت سارے لوگ اسی طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور یہی آپ سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ
آپ کم سے کم ویسا پروگرس دکھائیں جس طرح اور لوگ کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں. اس کا ایک اور بھی چھوٹا سا میں آپ کو ایک ایگزامپل ضرور دینا چاہوں گا. دیکھیے آپ لوگوں کا آئی کیو آئی بلیو اینڈ آپ لوگوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے ہے اور معلوم ہوگا کہ آپ لوگوں کا آئی کیو ایک بہت بہتر آئی کیو ہے, بہت اچھا. دیکھیے ہمارے ہاں سے پاکستان سے ہر علاقے سے لوگ جاتے ہیں مزدوری کرنے, صرف مزدور کی بات کر رہا ہوں جو کہ روڈ سائڈ پہ بیٹھا ہوتا ہے. ایسا مزدور جاتا ہے عرب کنٹریز میں, گلف میں یا سعودیہ میں کسی اور جگہوں پہ جاتا ہے اور یہاں پہ وہ اپنی نیٹو لینگویج بول رہے ہوتے ہیں یا پنجابی یا پشتو, ایون اردو سے ہی نہیں بول رہے ہوتے, اور جب واپس آتے ہیں تو 6 مہینے میں واپس آتے ہیں, سال میں واپس آتے ہیں تو بہت اچھی عربک بول رہے ہوتے ہیں. دس از واٹ آئی وانٹ ٹو سے کہ آپ لوگ وہ ان کا آئی کیو لیول آپ سے بہت لوور سائڈ پہ ہوتا ہے اور آپ کا آئی کیو لیول بہت بہتر ہے. جب آپ کا آئی کیو لیول بہت اچھا ہے تو پھر کیوں نہ آپ ایک اچھا آؤٹ پٹ دکھا سکتے ہیں. نہیں کہ یار خواہ اتنی ساری باتیں اور کر لیں, اور مین تھیم پہ ابھی تک شروع نہیں کیا تھا. نظر پڑی ہے تو میری نظر پڑی ہے تو میں نے کہا جی آپ کے مین تھیم کی بات شروع کرتے ہیں. ہم لوگوں کا پریویس لیکچر تھا, اٹ واز کائنڈ آف کانٹریکٹ جس میں ہم نے دیکھا تھا فارمل سمپل کانٹریکٹ کیا ہوتے ہیں, کوزی کانٹریکٹ کیا ہوتے ہیں. کوزی کانٹریکٹ یاد ہے, عام طور پہ لوگ اس کے نام کے ساتھ تھوڑا سا سمجھتے ہیں کہ بہت مشکل چیز ہے. کانٹریکٹ امپوزڈ بائی دی کورٹ بائی دی اتھارٹی بٹوین ٹو پارٹیز ویئر دے آر ناٹ parties to the contract, or by the virtue of the verdict of a court it is supposed that they are in a contract. وہ آپ کو ایگزامپل دی تھی کہ ایک شخص جو ایک کمپنی, ایک آرگنائزیشن, ایک ٹی وی جو ہے وہ مسٹر بی کے حوالے مسٹیکنلی کر دیتی ہے, بی اس کو استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے, بی کہتا ہے, بی اس کو ایکسپٹ کر لیتا ہے کام, تو اے اگر کہے گا کہ جناب عدالت صاحب بی نے ٹی وی استعمال کر رہا ہے, تو عدالت یہ ایزیوم کرے گی کہ ان دونوں کے درمیان کانٹریکٹ ہے جس کے تحت اے نے بی کو ٹی وی جو تھا وہ بیچا تھا. کوزی کانٹریکٹ کی ہم بات کر رہے تھے. ایکسپریس امپلائڈ wide and unenforceable, wide جو تھا وہ wide ab initio, یعنی وہ جو کبھی بنایا ہی نہیں گیا, کبھی موجود ہی نہیں رہا, کسی قانون کے اگینسٹ اگر کوئی کانٹریکٹ بنا لیا جائے یا پھر کانٹریکٹ آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہو اور کوئی نیا قانون آ جائے جس کے مطابق ملکی کوئی نیا قانون آ جائے جس کے مطابق اب آپ ایسے کانٹریکٹ کو جاری نہیں رکھ سکتے, تو یہی سمجھا جائے گا کہ یہ کانٹریکٹ کبھی بنا ہی نہیں تھا. وائڈ ایب انیشیو, یا عام طور پہ صرف وائڈ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. ایگزیکیوٹیڈ اینڈ ایگزیکیوٹری کانٹریکٹ, بائی لیٹرل اینڈ یونیلیٹرل کانٹریکٹ, جس میں بائی لیٹرل جس میں 2 پارٹیز ہوتی ہیں, وہ دونوں پارٹیز جو ہیں وہ مختلف کمٹمنٹس کرتی ہیں, کوئی نہ کوئی انہوں نے رول ادا کرنا ہوتا ہے. جو ہم نے ایک ایگزامپل پڑھی تھی گھر کی کنسٹرکشن کے لیے, گھر کی فروخت کے لیے, کہ آپ ڈاکومنٹس دکھائیں اور آپ اپنی مسٹر بی جو ہے وہ اپنی بینک اکاؤنٹ دکھائے اور پھر دونوں طرف سے کچھ نہ کچھ لائبلٹیز کریٹ ہو رہی تھیں, جبکہ یونیلیٹرل جو تھا وہ ایک ون گو کانٹریکٹ تھا. تھوڑا سا امید ہے یاد ہوگا کس طرح ہم لوگ یہ پڑھ رہے تھے, اور یہ تو جسٹ ہم ایک گلانس میں دیکھ رہے ہیں ہم نے کیا کچھ دیکھا تھا. تو جناب the previous one was law of contract 2, and now we are dealing with law of contract 3,
and in our scheme of 32 lectures, this is lecture number 5. oh यार अभी तो सिर्फ 5 हुए या 4 हुए हैं, अभी तो बहुत रहते हैं, तो टाइम भी बहुत है. जब आपको मौका मिले बिल्कुल पढ़ते रहिए, देखते रहिए. यू आर नॉट द लास्ट वन, यू आर नॉट द फर्स्ट वन, ये बात खास तौर पे याद रखिएगा. प्रीवियस में मैंने जिक्र किया था कि हम लोग डिस्कस करेंगे मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट को, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को और कॉन्ट्रैक्ट को. इसमें भी मैंने आपको जो बताया था यही चीज़ हम लोगों ने आज डिस्कस करनी है. मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें जो पार्ट है थर्ड पार्ट यानी कॉन्ट्रैक्ट, वो तो बहुत थोड़ा सा आई बिलीव दैट इज 1 स्लाइड और लेस देन दैट, क्योंकि हमारा बेसिकली तमाम का तमाम एरिया जो हमारी डिस्कशन है दैट इज बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट. तो इसमें तो सिर्फ यही बताया है कि कॉन्ट्रैक्ट किस चीज़ का नाम है. यहाँ पे भी आपको मैं बता देता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट मीन्स an agreement which is enforceable by law. enforceability का जिस पे आप कानून की मदद ले सकते हैं, that is contract. और इससे ज़्यादा इस जगह पे जिक्र इसलिए नहीं है कि हमारे ये सीरीज ऑफ जो लेक्चर्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट पे ही हैं, जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे ही हैं, इसको हम बहुत तफसील से पढ़ रहे हैं. लिहाजा हम इस जगह पे कोई बहुत ज़्यादा जोर नहीं देंगे. कॉन्ट्रैक्ट, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से बात कर रहा हूँ. मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इनको हम थोड़ा सा तफसील से पढ़ेंगे. तो जनाब शुरू करते हैं. मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट क्या चीज़ होती है, जो मैं आपको पहले लास्ट भी बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि MOA को आप दोनों तरह लिख सकते हैं. मेमोरेंडम यानी जो जिससे इसकी हेडिंग में लिखा हुआ है स्मॉलर O के साथ, या जो मेन थीम है जिसपे ये लिखा हुआ है कैपिटल O के साथ, दोनों तरह लिखा जाता है. अच्छा हाँ, यहाँ ये आपको मैं ज़रूर थोड़ा सा इंटीमेट कर दूँ, इन्फॉर्म कर दूँ कि पाकिस्तान में मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट की प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं है. कुछ चीज़ें होती हैं जो कि लॉ का हिस्सा होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो प्रैक्टिस का हिस्सा होती हैं. मिसाल के तौर पे स्मोकिंग, सिगरेट पीने वाले को 1000 रुपये जुर्माने का लॉ पाकिस्तान में मौजूद है. जो कोई सिगरेट पिएगा 1000 रुपये जुर्माना देगा. लेकिन ऐसा इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं है, इसके ऊपर ज़्यादा अमल दरामद नहीं होता. तो हमारा बस मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट जो है जिस पे ज़्यादा अमल नहीं होता, मैं भूल गया था मैं क्या बात कर रहा हूँ. मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट पे ज़्यादा अमल नहीं होता है, बल्कि हमारे यहाँ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे ज़्यादा अमल होता है. लेकिन नेवरदलेस इसको कानून डिनाई नहीं करता है. अगर आप मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट बनाएं तो पाकिस्तानी कानून इसको डिनाई नहीं करता कि ये कोई अजीब सी चीज़ आ गई है, तो हमें पता ही नहीं है कि किस चीज़ के बारे में जिक्र कर रहे हैं. अदालतों को मालूम है कि आप एग्रीमेंट का मेमोरेंडम तैयार कर रखा है. मेमोरेंडम को आप टू अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि हमारे कुछ दोस्त जो बैठे हैं वो शायद ना समझ रहे हो मेमोरेंडम किसे कहते हैं. एक आप उसको समझ सकते हैं डॉक्यूमेंट, एक इसका तर्जुमा आपको बता रहा हूँ कि ये एक डॉक्यूमेंट है, एक आपकी कोई भी तहरीर, उसको मेमोरेंडम का नाम दिया जाता है, दिया जा सकता है. और इस जगह पे हम मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं. इसमें इट इज जस्ट मोर फॉर्मल देन द वर्बल एग्रीमेंट, लेकिन लेस फॉर्मल देन द कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज इन बिटवीन. अगर
ہم بات کر رہے ہوں اس کی ہیرارکی کی، دیکھیے میں نے آپ کو بتایا تھا، اس کو میں آپ کو صرف ریمائنڈ کراتا ہوں، ہم اس چیز کو آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں کہ اگر ہم لا کی لینگویج میں بات کر رہے ہوں تو ہم اس طرح اپنی بات میں زور دینے کے لیے کہہ سکتے ہیں آئی مے ڈو اٹ، آئی شیل ڈو اٹ، آئی ول ڈو اٹ، اینڈ دین آئی مسٹ ڈو اٹ. لائک وائز اس میں بھی ہم ایسے ہی بات کر رہے ہیں کہ اگر ہم کسی دو لوگ جو ہیں وہ کسی قسم کے کانٹریکٹ بنانا چاہیں، دو لوگ کسی قسم کی آپس میں ایگریمنٹ کانٹریکٹ بنانا چاہیں، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ لیسر بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، میمورینڈم آف ایگریمنٹ، میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ، ایگریمنٹ اینڈ کانٹریکٹ. تو یہ ہیرارکی بتاتی ہے کہ کتنے انٹرسٹ کے ساتھ یا کتنا زور دے کے کوئی ریلیشن شپ قائم ہو رہا ہے بٹوین دا پارٹیز. از اٹ لیسر سائڈ پہ، کم والی سائڈ پہ؟ کیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ لیسر سائڈ جو ہے وہ ان دی آئی آف لا اٹ ڈزنٹ اسٹینڈ اینی ویئر. ہاں اٹ اسٹینڈس، لیکن یہ بالکل کہا جا سکتا ہے سر یہ تو ابھی تک میمورینڈم آف ایگریمنٹ تھا، ابھی تو ہم لوگوں نے کانٹریکٹ بنانا تھا. تو اسی میری بات سمجھے، جب جج سے بات جج صاحب سے بات چیت ہو رہی ہوتی ہے کورٹ میں جب آرگیومنٹس کرتے ہیں، تو ہم بتاتے ہیں کہ یار یہ تو صرف ابھی میمورینڈم آف ایگریمنٹ تھا، میمورینڈم آف ایگریمنٹ تھا. تو ہم نے اگر ہماری کوئی بات چیت مزید آگے نکلتی تو ہم نے میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ بنانا تھا، میمورینڈم آف ایگریمنٹ تھا، میمورینڈم آف MOU بنانا تھا، میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ بنانا تھا، دین ہم نے ایگریمنٹ بنانا تھا، اور میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سے اوپر آ کے ہم نے کانٹریکٹ بنانا تھا. اگر کوئی کنفیوژن ہے بتا دوں، دوبارہ آپ کو کلیئر کر دوں. اسٹارٹنگ وتھ MOA ایگریمنٹ، MOU انڈرسٹینڈنگ، agreement, and then subsequently contract. Contract is the final shape of the relationship of the parties. تو جو MOA ہے یہ بس یوں سمجھ لیں کہ زبانی بات چیت جو ہوتی ہے یہی وربل ایگریمنٹ یا وربل کمٹمنٹس اس سے صرف اوپر کی، یا پھر اور واپس آتے ہیں. سو verbal agreement, memorandum of agreement, memorandum of understanding, agreement and contract. یہ ہیرارکی ہے دو لوگوں کے ریلیشن شپ کی. ہم بالکل بیس لائن اسکریچ یعنی وربل ایگریمنٹ سے اگر ہم اس کو ٹو دی ہائر سائڈ پہ لے کے جا رہے ہوں. جو MOA ہے اس میں لاسٹ لائن پہ ذرا توجہ کیجیے گا. یہ NMOA نہیں ہے بلکہ MOA may be used regardless of whether or not money is to be exchanged as a part of the agreement. یعنی پیسوں کا بھی ذکر نہیں ہے، ہم بالکل لوور سائڈ پہ بات کر رہے ہیں. تو اس میں یہ جو NMOA مختلف جگہوں پہ لکھا ہوا ہے، اگر ہم لوگ جو پاکستان میں بات چیت کرتے ہیں وہ برٹش انگلش میں بات کرتے ہیں جس میں ووولز AEIOU ہیں صرف. سم ٹائمز ان امریکن ایکسنٹ M کو بھی ووولز میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، لہٰذا جہاں پہ یہ NMOA ہے دیٹ از بیسکلی ہم وہاں کی انگلش کو فالو کر رہے ہیں جہاں پہ MOA یعنی میمورینڈم آف ایگریمنٹ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. میمورینڈم کو
ہم این کے طور پہ کر رہے ہوتے ہیں, اٹس نتھنگ اسپیشل. تو آپ ایم او اے ہی اس کو پڑھ سکتے ہیں. آگے چلتے ہیں جناب. ایم او اے کے کچھ کمپوننٹس ہیں, کچھ اس کے فیچرز ہیں. وہ فیچرز کیا ہیں کہ اٹس اے پروپوزل آف دی ایگریمنٹ, کہ ہم یہ صرف پروپوز کر رہے ہیں کہ ہم نے ایک ایگریمنٹ پہ جانا ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اب آپ ایگریمنٹ بن گیا ہے. دیٹ از جسٹ اے پروپوزل کہ وی نیڈ ٹو گو فار دی ایگریمنٹ. سو اس میں جو چیزیں عام طور پہ انوالو ہوتی ہیں وہ ہے نیم آف دا پارٹیز, ظاہر ہے. اچھا, یہاں پہ نیم از اے ویری انٹرسٹنگ تھنگ. جب ہم کوئی عام زبانی بات چیت کر رہے ہوں تو اس میں ہم کہتے ہیں مسٹر اے اینڈ مسٹر بی, دس از اٹ, یا مسٹر مسز اے اینڈ بی کے ہم ذکر کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یعنی اگر آپ سے یہ پوچھیں کہ جناب واٹ از یور نیم, تو آپ اپنا صرف نام بتائیں گے جو کہ عام طریقہ کار ہے اور درست طریقہ کار ہے. لیکن لیگلی اگر ہم بات کر رہے ہوں تو when we need to define a person, تو define a person is something different. اس میں ہم وہ تمام تفصیلات جو آپ کے NIC میں لکھی ہوتی ہیں وہ تمام تفصیلات لکھتے ہیں. یعنی it starts with name, father اور husband name, then the address, permanent address کا اس پہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں. sometimes if it is required, so temporary address. Then subsequently the most important thing is CNIC number. وہ بھی نمبر جو ہے وہ it's used to define a person. یہ ہمیں 6 چیزیں ہمیں چاہیے ہوتی ہیں. اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ it's a complete name in the eye of law. Complete name is the same name, لیکن this is how we define a person, کہ کس شخص کے بارے میں بات کر رہے ہیں. لہذا اگر آپ لوگوں نے کوئی ایون پاکستان کے ڈرامے بھی دیکھے ہوں اور پولیس اسٹیشن کا کوئی یا جو میڈیا کی خبریں دیکھی ہوں آپ نے, تو وہ میڈیا میں نیوز وغیرہ میں جو خبریں دیکھی ہوں اس میں بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ اس میں ایک ذکر ہوتا ہے سکنا, یعنی فلانا ABC ولد XYZ سکنا فلانا. تو سکنا جو ہے وہ رہائش کے لیے سوال ہوتا ہے کہ کس علاقے کا رہائشی ہے. سیکنڈلی یہ ہے کہ نیم آف دی پارٹیز. نمبر 2 بریف ڈسکرپشن آف دی اسکوپ آف ورک. کیا کس مقصد کے تحت لیے یو آر فار دی MOA, آپ کیوں کوئی میمورینڈم آف ایگریمنٹ بنا رہے ہیں, کیا وجہ کیا ہے. سو بریف ڈسکرپشن. اور اگر کوئی فائنینشیل اوبلیگیشن ہے پارٹیز کے درمیان میں تو اس کو بھی بتاتے ہیں. دیٹ از ناٹ نیسسری, نمبر سی از ناٹ نیسسری, لیکن فائنینشیل اوبلیگیشن اگر آپ کو بتانا چاہیں تو اس پہ وہ بھی بتا سکتے ہیں. کس تاریخ کو ایسا ایگریمنٹ انفورس ہوگا, ایسا MOA انفورس ہوگا, اور جو آپ کے کانٹیکٹس ہیں وہ بھی ہر پارٹی کے وہ اس کے اوپر ڈسکرائب ہوتے ہیں. یہ ایک وہ بہت آسان سی بات جو اس سے پچھلی سلائڈ میں واپس آ رہا ہوں, پچھلی سلائڈ پہ جو اس سے پچھلی سلائڈ پہ ہم نے ذکر کیا تھا اور اس میں بولڈ بھی کیا ہوا ہے کہ MOA از مور فارمل دین اے وربل ایگریمنٹ بٹ لیس فارمل دین اے کانٹریکٹ. وربل ایگریمنٹ سے جسٹ بڑھ کے واپس نیکسٹ سلائڈ پہ ہی آ رہا ہوں جس کو ہم ذکر کر رہے تھے کہ MOA میں ہم بات صرف یہی کر رہے ہیں
کہ جسٹ جو زبانی بات چیت ہے، دیکھیں نا، اگر آپ بات کریں گے ایک میں اپنا گھر بنانا چاہتا ہوں، کنسٹرکشن کرانا چاہتا ہوں، تو یہ تو، اور اس کے لیے اب ایک ڈیٹیل ڈسکرپشن چاہیے ہوتی ہے کسی بلڈنگ کے بننے کے لیے، کون سی اینٹیں استعمال ہوں گی، کون سا سریا استعمال ہوگا، فرش میں ماربل لگے گا، اس سے پہلے فرش کو جو کو تیار کرتے ہیں، جسے کچا کرنا کہتے ہیں مزدوری زبان میں، کہ اس کو کچا کرنا ہوگا، کیا ریکوائرمنٹس ہیں، کیا اسپیسیفیکیشنز ہیں کچا کرنے کے لیے، چھت پہ سیلنگ ہوگی یا پھر سیلنگ جو مختلف چیزوں کی، مثال کے طور پہ پلاسٹر آف پیرس کی سیلنگ یا تھرماپور کی سیلنگ کر رہے ہوں گے، یا پھر عام پلستر ہوگا، کون سے پنکھے، کس کوالٹی کے پنکھے، کس کوالٹی کے ہیٹر وغیرہ وغیرہ. تو یہ تو ہے کہ میں اپنا گھر بنانا چاہتا ہوں، نمبر 1 ایم او اے میں. اور ہو سکتا ہے کوئی ایک آدمی کا کہ ٹھیک ہے جی میں آپ کا گھر بنانا چاہتا ہوں، میں آپ کا گھر بنا دوں گا، میں اپنا گھر بنانا چاہتا ہوں، میں آپ کا گھر بنا دوں گا. یہ ان لوگوں کے درمیان میں ہونے والی بات چیت، اینڈ دس از اٹ. اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ دونوں پارٹیز کی انٹینشن ظاہر ہوتی ہے. سیکنڈ کیا ہوگا کہ رول اور رسپانسبلٹیز آف دی پارٹیز جو ہیں وہ ڈیفائن ہوتی ہیں کہ جناب میرا رول یہ ہے، جو گھر بنانا چاہ رہا ہے، میرا رول یہ ہے کہ میں نے آپ کو ایک سسٹمیٹک طریقے سے گھر بنانے کے لیے، کہ جب آپ بنیادیں کھود لیں گے تو اتنے پیسے ہوں گے، تو کچھ پیسے ہوں گے یا اتنے پیسے ہوں گے، 2%، 10%. جب آپ کی دیواریں آپ مکمل کر لیں گے تو اتنے %. تو آپ کی جو رسپانسبلٹی یا نقشہ پاس کرا کے دینا، جو متعلقہ اتھارٹی ہے، ہم لوگ ذکر کر چکے ہیں، CDA، KDA، LDA. اگر آپ نے نہیں پڑھا تو اس کو دیکھ لیجئے گا. ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کی بات کر رہے ہیں، شہروں کی، کہ وہاں سے نقشے کو پاس کروا کے دینا وہ میری ذمہ داری ہے. تو یہ اور میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو انشور کروں کہ جو سیمنٹ یا سریا یا کرش یا ریت یا وٹ ایور وہ کس طریقے سے پہنچ رہا ہوگا. تو رولز اینڈ رسپانسبلٹیز کی ڈسکرپشن MOA کا ایک حصہ ہو سکتا ہے. پیمنٹ اسکیجول، جو بھی میں آپ سے ذکر کر رہا تھا، پیمنٹ اسکیجول اف ایپلیکیبل، جب ہم بات کریں گے MOA میں اس نمبر 2 کی، تو نمبر 2 میں رول اینڈ رسپانسبلٹیز کا ذکر ہوگا کہ نقشہ پاس کروانا میری ذمہ داری، اور مسٹر اے کہتا ہے اور بی کہتا ہے کہ جی میں آپ کو انشور کروں گا کہ سیمنٹ سریا وغیرہ وہ ٹائملی پہنچا ہوا ہو. اور پیمنٹ اسکیجول کے جو جس سے ذکر کرتے ہیں کہ جو اس کی نیح کہتے ہیں یا بنیادیں کہتے ہیں، اس کے کھودنے پہ اتنا، اس کے بھرائی پہ اتنا، دیواریں کھڑے کرنے پہ اتنا، وہ جو پیمنٹ اسکیجول ہے اتنے % آپ کو پیسے مل رہے ہوں گے. اچھا، یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. دیکھیے سے 2% آپ کو ملیں گے جب آپ گھر کی بنیادیں کھود چکے ہوں گے. 2% آف واٹ، اس کا ذکر نہیں ہو رہا ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں 50 لاکھ یا 5 کروڑ کی گھر کی کنسٹرکشن کی پرائس چل رہی ہے، اس کی بات نہیں کر رہے. ابھی صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ جو بھی پرائس طے پائے گی اس کا 2% ہم آپ کو دے دیں گے جب آپ بنیادیں کھود رہے ہوں گے. ڈیوریشن آف دی ایگریمنٹ کا ذکر ہوتا ہے کہ جی 1 سال میں آپ نے اس کے اوپر مکمل ایگزیکیوٹری اور ایگزیکیوٹیڈ کانٹریکٹ ہم پڑھ چکے ہیں کہ کتنے عرصے تک یہ ایگزیکیوٹری MOA رہے گا، کتنے عرصے تک جو ہے اس کی اپلیکیبلٹی رہے گی. یہ تو ہم کانٹریکٹ کا ذکر کرنا شروع کر دیا تھا. ڈیوریشن آف دی ایگریمنٹ، کتنے عرصے کے لیے یہ ایگریمنٹ جو ہے وہ 1 سال میں آپ نے گھر بنا کے مکمل کر دینا ہے.
لیکن کیونکہ اس جگہ پہ ذکر ہے میمورینڈم آف ایگریمنٹ کا، تو ہم اس ایک ہفتے یا 2 ہفتے یا 3 ہفتے میں اس ایم او اے کو وی ول کنورٹ دس ایم او اے انٹو ایگریمنٹ اور دی کانٹریکٹ ایز اے کیس میں بی، جو بھی آپ بنانا چاہیں، تو ہم اس میمورینڈم آف ایگریمنٹ کو وی ول کنورٹ اٹ انٹو کانٹریکٹ. سو یہ والا ڈیوریشن آف دی ایم او اے کیا ہے، اینڈ دین سبسیکوینٹلی جو ایگریمنٹ یا کانٹریکٹ جو بنا رہے ہوں. میں نے آپ کو ذکر کیا ہے کہ ایگریمنٹ اور کانٹریکٹ، یہاں سے ایک الگ بحث پرانے صرف یاد کرا رہا ہوں کہ ایگریمنٹ اور کانٹریکٹ کا ڈفرنس جو ہے وہ انفورسبلٹی آف لا ہے. کانٹریکٹ میں انفورسبلٹی آف لا ہے، جبکہ ایگریمنٹ میں انفورسبلٹی ہونا مسٹ نہیں ہے. لیکن جب عدالت میں کوئی کیس جاتا ہے تو ہم اس کا ٹائٹل، اس کی ہیڈنگ نہیں پڑھ رہے ہوتے کہ اس کے اوپر ایگریمنٹ لکھا ہوا ہے یا اس کے اوپر کانٹریکٹ لکھا ہوا ہے. ہم اس کا باڈی، اس کا ٹیکسٹ پڑھتے ہیں کہ کیا انفورسبلٹی آف لا ہو سکتی ہے. بے شک اس کی ہیڈنگ ایگریمنٹ لکھی ہو، لیکن اگر انفورسبلٹی بنتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ جی بالکل دس از اے کانٹریکٹ. تو بہرحال یہاں پہ تو صرف یہ کر رہے ہیں کہ میمورینڈم میں 2 ہفتے یا 3 ہفتے میں ول کنورٹ انٹو ایگریمنٹ اور کانٹریکٹ ایز دا کیس میں بی. اور سگنیچر آف دی پارٹیز جو ہیں دیٹ از آلسو اندر الٹیمیٹ ریکوائرمنٹ آف دس میمورینڈم آف ایگریمنٹ. کے ظاہر ہے 2 پارٹیز اگر تیار ہو رہی ہیں ایکسکیوز می 2 پارٹیز اگر تیار ہو رہی ہیں تو انہوں نے یہ پارٹیز تو ہونا جو مطلب 2 پارٹیز کی ڈیفائن تو ہے، لیکن کس طرح پتہ لگے گا کہ یہ 2 پارٹیز کسی ایگریمنٹ میں آ رہی ہیں until unless they put a signature at the end of this memorandum. Excuse me. تو وہ ایک ہے کہ اس کے آخر میں آپ نے پارٹیز نے سگنیچر کرنے ہوتے ہیں. Now we are talking about MOU. اس سے پہلے ہم ذکر کر رہے تھے میمورینڈم آف ایگریمنٹ کا، جس کے لیے میں نے آپ کو بتایا جس میں بعض جگہ این کے ساتھ اے کے بجائے این، یہ گرامیٹیکلی آپ کو میں نے وجہ بھی بتا دی ہے کہ این ایم او اے ہے یا اے ایم او اے ہے، اس کی میں آپ کو وجہ بتا چکا ہوں. دس از ناؤ ایم او یو. ایم او یو جو ہے یہ دس از مور ٹورڈز، پہلے ہم نے کہا تھا نا زبانی کمٹمنٹس کو آپ نے کنورٹ کر دیا ایم او اے میں، اور ایم او اے کو آپ نے کنورٹ کر دیا ایم او یو میں. اور ایم او یو کو اگر آپ چاہیں تو ایگریمنٹ میں یا پھر چاہیں تو ڈائریکٹلی کانٹریکٹ میں کنورٹ کر سکتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ڈائریکٹلی صرف کانٹریکٹ ہی بنائیں، یہ کوئی انلیگل کام نہیں ہے، بلکہ عام پریکٹس ہی یہ ہے کہ ڈائریکٹ کانٹریکٹ لکھا جاتا ہے. اس کے لیے جو باقی تمام ایشوز ہیں وہ نہیں کیے جاتے، یعنی صرف ایک انڈرسٹینڈنگ اگر 2 لوگوں کے درمیان ہے تو وہ ڈائریکٹ کانٹریکٹ لکھتے ہیں. لیکن زیادہ بہتر محسوس کیا جاتا ہے خاص طور پہ بڑی آرگنائزیشنز. اگر گورنمنٹ، آپ نے ذکر سنا ہوگا پاکستان اور چائنا کے درمیان میں میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن ہوتے ہیں 2 ملکوں کے درمیان میں، ایک ملک اور دوسرے ملک کی کمپنیز کے درمیان میں. جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہوتی ہیں وہ بھی بہتر محسوس کرتی ہیں کہ پہلے وہ ایم او یو سائن کر لیں. فرض کریں 1000 میگا واٹ کا کوئی آپ پلانٹ لگا رہے ہیں بجلی کے لیے. ناؤ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ بگر کیک. اگر ہم کوئی بڑا ایک آرگنائزیشن کھڑی کر رہے ہیں، 1000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے پہلے پارٹیز کے درمیان میں میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ عام طور پہ سائن کیا جاتا ہے، جس کے بعد کنسلٹنٹ کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے. اور کنسلٹنٹ جو ہے وہ یہ میں آپ کو تھوڑا سا آگے کی چیزیں شاید آپ کے
پورٹ فولیو سے، آپ کے پیرامیٹر سے باہر کی بات ہے، لیکن بہتر محسوس یہی رہتا ہے کہ آپ ایم او یو جو ہے وہ پہلے سائن کر لیں. یہ ایک عمومی طور پہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، عمومی طور پہ یہ ایک کانفیڈینشیل ڈاکومنٹ ہوتا ہے جس کو ایم او یو کے بعد دو آرگنائزیشن، ناؤ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ناٹ دی انڈیویجولز، دو آرگنائزیشن جو ہیں وہ انہوں نے ایم او یو لکھا اور اس کے بعد ایم او یو سائن کیا ود دی سیم فوٹنگ جیسے ہم ایم او ای کی بات کر رہے تھے، اور اس کے بعد وہ اس ایم او یو کو لے کے چلے گئے اپنی اپنی آرگنائزیشن میں واپس. دو سیکٹریز آف دی آرگنائزیشن سائن کر کے وہ اس کو واپس اپنی آرگنائزیشن میں لے گئے، اور اس کے بعد ان کے لیگل ڈپارٹمنٹ نے اس کو دیکھنا شروع کیا کہ جی یہ ایک درست ایم او یو ہے یا نہیں، ہماری کمپنی کی مین پالیسیز کے مطابق چل رہا ہے یا ہماری کمپنی کی مین پالیسیز کے مطابق نہیں ہے، ہماری ملک کے قوانین کی کوئی خلاف ورزی تو نہیں ہے. اور جیسے کہ میں آپ کو بات کر رہا تھا کہ فرض کریں پاکستان کے لیے ہم کہیں کہ جی 1000 میگا واٹ کی بجلی پیدا کرنی ہے، تو پھر تو اس کے لیے بہت ساری چیزیں ملک سے باہر سے منگوانی پڑتی ہیں. تو کوئی کسی قسم کے کوئی امبارگوز تو نہیں ہیں. فرض کریں ہم ایران سے لینا چاہ رہے تھے، گیس لینا چاہ رہے تھے، تو ایران کے اوپر پابندیاں تھیں. دونوں طرف کے کمپنیاں، یعنی ایران کی گیس سپلائی والے اور پاکستان کے لیے بھی سوئی ناردرن اور سوئی سدرن والے تیار تھے یہ لینے کے لیے، لیکن انٹرنیشنل امبارگوز تھیں ایران پہ، جس کی وجہ سے وہ گیس ایکسپورٹ نہیں کر سکتا تھا، جس کی وجہ سے گیس پاکستان نہیں خرید سکتا تھا. حالانکہ پاکستان گیس خرید کے اور اس گیس کے بعد یہاں پہ بجلی کی پیداوار کرنا چاہ رہا تھا. دیٹ از اوکے، دونوں طرف کے ملک اور دونوں طرف کی پارٹیز، لیکن انٹرنیشنلی پابندیاں لگی ہوئی تھی ایران پہ، لہٰذا وہ نہیں کر پایا اور بڑے عرصے تک نہیں کر پایا. اب کچھ معاملات بہتر ہوئے ہیں. تو دونوں طرف کی، اب میرے خیال ہے میرا مقصد سمجھیں، دونوں طرف کی آرگنائزیشنز جو ہیں وہ ایسے ایم او یو کو لے کے جاتی ہیں اپنے ممالک میں یا اپنے کمپنیز میں، اور اپنی کمپنی کی جو پالیسیز ہیں اور نیشنل لاز اور انٹرنیشنل لاز، ان کو کینلی آبزرو کیا جاتا ہے کہ کوئی چیز ایسی تو نہیں، کوئی ایک پارٹ، کوئی ایک پروڈکٹ، ہم بجلی پیدا کرنے کا ہی صرف معاہدے کو دیکھ رہے ہیں، کوئی ایک چیز ایسی تو نہیں ہے جو کہ جس پہ انٹرنیشنلی، جس پہ اس ملک کا قانون، جس ملک سے آپ ایکسپورٹ کروانا چاہتے ہیں، جس ملک سے آپ امپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان میں، تو انہوں نے تو پابندی نہیں لگا رکھی کہ جی فلاں پروڈکٹ جو ہے وہ ہم ایکسپورٹ نہیں ہونے دیں گے. تو کچھ ملک اس طرح کرتے ہیں کہ ہم فلاں چیز کی ایکسپورٹ نہیں دیں گے. جیسے ٹائم اینڈ اگین پاکستان میں جب گندم کی پیداوار کم ہوتی ہے تو ہم پابندی لگا دیتے ہیں کہ ہم اب گندم کو ایکسپورٹ نہیں کریں گے یا چاول ایکسپورٹ نہیں کریں گے کچھ عرصے کے لیے. ایسی پابندیاں لگتی رہتی ہیں. تو یہ بھی ایک اسی وجہ سے ایم او یوز جو ہیں وہ انووک ہوتے ہیں، ان کی ضرورت پڑتی ہے. پھر اگر if all things goes right تو پھر اس ایم او یو کو one can convert into contract اور the agreement. واضح رہے کہ اگر دو ملکوں کے درمیان میں ہم کوئی کانٹریکٹ لکھنے جا رہے ہیں تو اس خطے میں، یعنی میں آپ کو ایگزامپل دوں گا، بالکل لیٹسٹ ایگزامپل ہے اکنامک کوریڈور کی، جو کہ اقتصادی شاہراہ جس کو کہہ رہے ہیں. اقتصادی شاہراہ جو ہے وہ اس تمام خطے پہ ایک بہت بڑا امپیکٹ دے گی.
گزرتی تو چائنا سے شروع کر کے پاکستان تک ہے، لیکن اگر اس کو پراپر یوٹیلائز کیا جائے تو انڈیا کو بھی بہت فائدہ ہوگا اور رشین اسٹیٹس کو بھی بہت فائدہ ہوگا اور افغانستان کو اور ایران کو بھی حتیٰ کہ اس سے فائدہ ہو سکتا ہے، کیونکہ گوادر از اے ڈیپ سی پورٹ، اس سے بہت سارے ملکوں کو فائدہ ہو سکتا ہے. لہٰذا ایسی اس قسم کی جو کوریڈور بننے جا رہا ہے، جو شاہراہ بننے جا رہی ہے، اس پہ مختلف ملکوں کو اعتراضات ہو سکتے ہیں. لہٰذا اٹ اسٹارٹڈ ایسا کوئی اور پروجیکٹ. یہ تو میں آپ کو ایک ایکسٹریم بتا رہا ہوں نا جی کہ دو ملکوں کے درمیان میں. لیکن اب ایک دیکھیے آپ کو میں ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں جو کہ کمپیریٹیولی اس کے مقابلے میں اکنامک کوریڈور کے مقابلے میں کافی چھوٹی ہے، جس کا نام ہے راولپنڈی اسلام آباد میں ہی بنا ہے میٹرو پروجیکٹ. میٹرو پروجیکٹ کی اگر ہم بات کر رہے ہوں تو پھر انوائرمنٹ ویسے تو ایک پنجاب گورنمنٹ کو اور دین جو ان کے جو پنجاب گورنمنٹ نے ٹھیکیدار اپوائنٹ کیے ہیں ان لوگوں کے درمیان میں ایک سیدھا سادہ سا کانٹریکٹ ایگریمنٹ ہے. بٹ انوائرمنٹ کو اس پہ اعتراضات ہو سکتے ہیں، ہو سکتے تھے. اب تو تیار ہو گیا، اللہ کا شکر ہے، چلنا شروع ہو گیا. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا پرانا یہ پروگرام کی ریکارڈنگ ہے یا کتنی نئی ریکارڈنگ ہے. جو سوشل گروپس ہیں کہ جی میٹرو اونچی چلی گئی، لوگ گھروں میں جھانک سکتے ہیں. جو ہمارے دفاعی ادارے ہیں کہ جناب اب ہمارے آفیسز میں لوگ جھانکتے ہوئے جا سکتے ہیں اور وی آر ایکسپوز ٹو دی پاکستان کے جو حالات ہیں ان کی وجہ سے ہم ایکسپوز ہو کے بیٹھ گئے ہیں. تو جناب اسی لیے عام طور پہ ایم او یوز بنائے جاتے ہیں. اور ایم او یو کیا ہے، امید ہے آپ کو بہتر سمجھ آ گیا ہوگا. دوبارہ وہی بات کرتے ہیں کہ ایم او یو از ناٹ اے کانٹریکٹ. یہ ایک لیگل بائنڈنگ نہیں ہے، اس لحاظ سے لیگل بائنڈنگ نہیں ہے کہ جناب ابھی تو ہمارے انہوں نے کانٹریکٹ بنا ہی نہیں تھا، ابھی تو ہم صرف ایم او یو کی بات کر رہے تھے، ابھی تو ہم ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کی بات کر رہے تھے، ابھی تو ہم یہ چاہ رہے تھے کہ ایک میٹرو پروجیکٹ بنایا جائے، لیکن بہت سارے اعتراضات ہو گئے. یہ اس طرح کوئی اور پروجیکٹ بنا رہے تھے یا ہم ایک ڈیم بنانا چاہ رہے تھے، اس کے لیے ہم نے ایم او یو سائن کیا تھا ود ایشین بینک یا ورلڈ بینک سے کہ ہمیں آپ فائنانسز دیجیے. لیکن انوائرمنٹ کے لحاظ سے جب ہم نے اسٹڈیز کی تو پتہ لگا کہ لوگوں نہیں بلکہ جو جنگلی حیات ہے اس کو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. اس لیے ہم نے اس پہ ایگریمنٹ، اس لیے ہم نے اس ایم او یو کو کنورٹ نہیں کیا ایک کانٹریکٹ میں. لہٰذا ہمارے کوئی اوبلیگیشنز اس پہ نہیں بنتی ہیں. لہٰذا اگر ہم اب یہ ڈیم نہیں بنا رہے تو اس کی وجہ سے ہمارے اوپر آپ یعنی گورنمنٹ آف پاکستان کے اوپر آپ کسی قسم کی ہمیں گورنمنٹ آف پاکستان کو آپ کسی کورٹ آف جسٹس میں نہیں لے کے جا سکتے. انٹرنیشنلی یا نیشنل لیول پہ آپ کسی کورٹ آف جسٹس میں نہیں لے کے جا سکتے. تو اسی وجہ سے ایم او یو لکھے جاتے ہیں. آپ نے ذکر سنا ہوگا کوہاٹ ٹنل کا. میں بھی سوچا تھا کہ اس دوران میں جب میں گلا صاف کرتے ہوئے تھوڑا سا ٹائم لے رہا تھا آپ سے، تو اس دوران میں سوچا تھا کہ ایک اور ریئل لائف آپ کو ایگزامپل دوں. ڈیم تو ابھی بن رہے ہیں یا بنیں گے کی بات کرتے ہیں، لیکن کوہاٹ ٹنل جو ہے اس کو تو اب کمپلیشن کے مراحل میں ہے. اس سے ایک جو انوائرمنٹ ہے اس کو کتنا نقصان ہو رہا ہے یا کتنا نقصان نہیں ہو رہا، تو وہ کوہاٹ ٹنل بنائی جائے نہ بنائی جائے. اور تو لوگوں کو اعتراض، اسی لیے اس طرح کے بڑے میگا پروجیکٹس ہیں اس کے لیے عام طور پہ ایم او یوز کا سہارا لیا جاتا ہے تاکہ ڈیٹیل اسٹڈیز کر لی جائیں. اس کو
جو میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ از آئیڈینٹیکل ود دی لیٹر آف انٹینٹ, کہ ہمارا ارادہ یہ ہے, لیٹر آف انٹینٹ کا بھی اس کو ریفرنس دیا جا سکتا ہے کہ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ اس سے آپ کے کوئی بائنڈنگ کریٹ نہیں ہوتی ہے, ارادہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہم اس قسم کا کچھ کام کرنا چاہتے ہیں یا کرنے جا رہے ہیں. تو ایم او یو جناب یہ ہے. اس کو اگر ہم تھوڑا سا اور آگے دیکھیں, کہ یہ عام طور پہ ایک بائنڈنگ ہے بٹوین دی, ایک عام طور پہ جنرلی اٹس بائنڈنگ, بٹ دس بائنڈنگ is not reference with the damages, کہ آپ ڈیمیجز کلیم نہیں کریں گے, آپ اپنے نقصان کا ازالہ تاوان کی بات نہیں کریں گے. ہاں, اگر آپ کوہا ٹنل نہیں بناتے, اگر آپ ڈیم نہیں بناتے, اگر آپ میٹرو بس سروس, میٹرو کا روٹ نہیں بناتے, تو پھر آپ ڈسکس کریں گے, بتائیں گے کہ جی کیوں کر نہیں بنا رہے, کس کو کیا اعتراض ہے. اگر اعتراض ویلڈ ہے تو یہ ایک ایسا فورم مہیا کرتا ہے ایم او یو, جس پہ پارٹیز بیٹھ کے آپس میں ڈسکس کر رہی ہوتی ہیں. جیسے کہ ہم بات کر رہے ہوں گیس پائپ لائن بٹوین پاکستان اینڈ چائنا, تو سوئی سدرن سوئی ناردرن گیس والوں سے بات کرے گی چائنا کی کمپنی, چائنا کہہ رہا ہوں, ایران گیس کی, جی آپ کیوں نہیں لے رہے, آپ نے ایم او یو سائن کیا ہوا ہے, کیا وجہ کیا ہوئی ہے. تو ایسی وجہ کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے, فورم مہیا کرنا. اس میں بھی ایم او اے کی طرح ایم او یو میں بھی دیٹ از ٹو آئیڈینٹیفائی دی کانٹریکٹنگ پارٹیز, پتہ ہے نا کن لوگوں کی کن پارٹیز کے درمیان میں بنایا جا رہا ہے, اور نمبر 2 کس سبجیکٹ پہ, کس وجہ سے, ہم کس حوالے کا بات کر رہے ہیں. کیا ہم ڈیم بنانا چاہ رہے ہیں, کتنا بڑا ڈیم بنانا چاہ رہے ہیں, اگر ڈیم کی بات ہو رہی ہے, اگر میٹرو بنانا چاہتے ہیں. میں آپ کو لائیو ایگزامپلس دے رہا ہوں, اس طرح کی اور بے تحاشا ایگزامپلس ہیں جو کہ پاکستان میں موجود ہیں. اور وین یو گو ایٹ دی بگر پکچر, جب آپ لوگ اچھے سمجھدار اور اسمارٹ لوگ ہیں, آپ ٹی وی ضرور دیکھتے ہیں اور ٹی وی یا میڈیا کے ساتھ ان ٹچ رہتے ہیں. اور میڈیا کا مراد یہ, دیکھیں یہاں پہ میں اس چیز بحث کو چھوڑتا ہوں, اور میں آپ سے ایک میرا بہت دلچسپ ایک ڈسکشن ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ, آپ لوگوں کی اور آپ لوگوں کے جیسے اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ میری بہت دلچسپ بحث ہوتی. جب آپ جتنے تھے, ہم لوگ آپ کے جتنے تھے, تو اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ جناب آپ کو معلوم ہے کہ کون سے اس وقت پی ٹی وی ہی زیادہ ہوتا تھا, تو پی ٹی وی میں نیوز کاسٹرز کون ہیں, نیوز پڑھنے والے کون ہیں, تو بہت کم لوگوں کو, مجھے ویسے معلوم ہوتا تھا, بہت کم لوگ اس میں انٹرسٹ رکھتے تھے کہ, اور میڈیا کا نام ہی نہیں معلوم تھا لوگوں کو, اخبار ہی سمجھتے تھے. لیکن آپ لوگوں کی جو جنریشن ہے, اس جنریشن میں اگر ہم پوچھیں آپ سے کہ جناب آپ کو معلوم ہے, کین یو لسٹ 3 جرنلسٹ, 3 لیڈنگ جرنلسٹ آف پاکستان, تو آئی بلیو کہ آپ 3 کی تو بات نہیں کریں گے, آپ 10 یا 12 جرنلسٹ کا ذکر کریں گے, اور نہ صرف ان کا ذکر کریں گے بلکہ ان کے پروگرامز بھی آپ کو پتا ہوں گے کہ مسٹر اے کا پروگرام جو ہے وہ بی ہے, مسٹر سی
فلاں چینل پہ آتا ہے اور اس کا پروگرام جو ہے وہ سی ہے یا ڈی ہے یا ای ہے. آپ لوگوں کو ایسا معلوم ہوتا ہے. یہ اپنی جگہ پہ ایک بہت ہی پازیٹیو بات ہے. تو میں آپ کو جہاں سے یہ بحث شروع ہوئی تھی جو کہ ہماری مین اسٹریم سے ایک دفعہ پھر تھوڑا سا ڈائیورٹ ہو گئے, کسی اور سائڈ پہ نکل گئے, واپس اس بحث میں آتے ہیں. اور اس وقت کہنے کا مقصد جو تھا وہ یہ کہ اگر آپ پاکستان پہ ایز اے براڈرلی دیکھیں پاکستان کو, تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کافی سارے پروجیکٹس ہیں جو ہمیشہ انکیو ہوتے ہیں مختلف روڈز کے, مختلف گورنمنٹ سیکٹر میں, پرائیویٹ سیکٹر میں, گھروں کے پلازا سے مراد میرا کمرشل پلازاز ہے, ان کے پروجیکٹس ہوتے ہیں. تو ان کے بننے کا طریقہ وہ یہی ہوتا ہے کہ جو ایم او یو اینڈ دین کانٹریکٹ کی بات کر رہے ہیں. تو اور یہاں پہ جو ذکر آیا تھا وہ اس وجہ سے کہ سبجیکٹ میٹر کیا ہے. برج بنانا, برج بھی پرائیویٹ پارٹیز بنا رہی ہیں پاکستان میں, تو سبجیکٹ میٹر کیا ہے؟ برج بنانا گورنمنٹ تو بناتی ہی ہے, ڈیم بنانا, برج بنانا, روڈز بنانا, جس طرح ٹنل ہے, کوہا ٹنل کے ذکر کر رہے ہیں, یا اٹس اے ہیوج لسٹ جو کہ مختلف آرگنائزیشنز گورنمنٹ اینڈ نان گورنمنٹ کام کر رہی ہیں. تو وہ سبجیکٹ میٹر کیا ہے, کس وجہ سے ایم او یو بنایا جا رہا ہے, جو اس کی ایکسکیوز می, گلا صاف کیا تو ایکسکیوز می کہنا چاہیے, تو میں نے کہہ دیا بھائی. آگے چلنا شروع کرتے ہیں. جو اس کی اسینشل ٹرمز آف ایگریمنٹ اور اسینشل ٹرمز آف کانٹریکٹ ہیں, اسینشل ٹرمز ناٹ ان ڈیٹیل, اسینشل ٹرمز جو ہیں وہ بھی اسپیل آؤٹ ہوتی ہیں ایم او یو میں. اور اگین جو کانٹریکٹنگ پارٹیز ہیں وہ ایٹ دا اینڈ آف دس ایم او یو اپنی مہر سبز کرنا, جسے کہتے ہیں یہ سگنیچر کرنا, ایسا کرتے ہیں. تو یہ جناب ایم او یو کے بنیادی کچھ ایم او یو اس چیز کو کہتے ہیں. اچھا, ایم او اے اور ایم او یو میں کچھ نہ کچھ ڈفرینسز بھی ہیں, وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. وربل کمٹمنٹس کے بعد آپ ایم او اے بناتے ہیں. ایم او اے میں آپ کو بتا رہا ہوں بگر پکچر میں, جس طرح کہ ہم ایران سے پاکستان گیس لینا چاہتا ہے, یا اگر ہم میٹرو اکنامک کوریڈور بنا رہے ہیں, یا اکنامک کوریڈور کے ساتھ دونوں طرف میں آپ یعنی اس روڈ کے دونوں طرف کچھ فاصلوں پہ آپ انڈسٹری کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے آپ نے کچھ نہ کچھ اسپاٹ جو ہیں وہ ایریا آئیڈینٹیفائی کر دیا کہ یہاں پہ انڈسٹری لگائی جائے, یعنی انڈسٹریل اسٹیٹس بنائی جائیں. تو اٹ اسٹارٹس ود وربل پولیٹیشینس, جو لوکل پولیٹیشینس ہوں وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں, ان کے پاس عام بزنس مین جاتے ہیں. یہ بالکل آپ کو ایگزیکٹ ریئل لائف بتا رہا ہوں, ایسے ہی ہوتا ہے. جو فرض کریں اسی اکنامک کوریڈور کے رستے میں ڈی جی خان کے سے گزرے گی, تو ڈیرہ اسماعیل خان سے گزرے گی. ڈیرہ اسماعیل خان کے جو بزنس مین ہیں وہ چل کے کہیں گے جی ہم اس اکنامک کوریڈور سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں ہمارا مال ایکسپورٹ ہو, ایکسپورٹ کرنے کے لیے آپ ہمیں الاؤ کریں کہ ہم یہاں پہ انڈسٹری لگائیں. انڈسٹری لگانے کے لیے کوئی ایریا جو ہے وہ آپ کہہ دیجیے کہ یہ ایریا, تو وہ جو لوکل پولیٹیشنز ہیں وہ اس بات کو لے کے جائیں گے گورنمنٹ کے پاس, اور گورنمنٹ جو ہے وہ کسی ایک مخصوص ایریا کو اسی کے سراؤنڈنگ میں کہیں گے جی آپ یہ والا جو ہے وہ ہم نے ایک
انڈسٹریل اسٹیٹ بنا دی ہے. انڈسٹریل اسٹیٹ کا مطلب صرف ایک یہ نہیں ہے کہ زبانی ایک نوٹیفیکیشن ہوتا ہے جس کے تحت انڈسٹریل اسٹیٹ بنائی جاتی ہے, اور انڈسٹریل اسٹیٹ میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہوتی ہے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ پلاٹس دیتی ہے گورنمنٹ. ایک انفراسٹرکچر کا مطلب ہے کہ روڈز اس علاقے میں بنائی جائیں گی, اور گیس, بجلی وغیرہ پرووائڈ کیا جائے گا, پانی پرووائڈ کیا جائے گا. جو ویسٹ ہے اس ویسٹ کو وہاں سے اس کا کوئی نہ کوئی میکینزم بنایا جائے گا. بلکہ ایک بہت امپورٹنٹ فیچر جو ہے کہ وہ اس علاقے میں لگنے والی انڈسٹریز پہ جو مشینز منگوائی جائیں ان پہ ٹیکس کی چھوٹ ہوتی ہے کچھ عرصے تک کے لیے, جب تک کہ وہ کوئی ایک خاصا سا 2 سال یا 4 سال یا 10 سال یا 20 سال جو بھی گورنمنٹس مناسب سمجھے اس جگہ پہ ایک ٹیکسیشن کی ٹیکس پہ چھوٹ دی جاتی ہے اس کسی بھی انڈسٹریل اسٹیٹ پہ. گورنمنٹ مختلف طریقوں سے کام کرتی ہے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کو جو ہے وہ سرکاری ملازمتیں دے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ گورنمنٹ ملازمتیں نہیں دیتی بلکہ ایک ایسے انوائرمنٹ مہیا کرتی ہے انڈسٹریلسٹس کو کہ جناب آپ فلاں علاقے میں ہم آپ سے ٹیکس لیتے تھے, آپ سے ٹیکس نہیں لے رہے, آپ اپنی انڈسٹری لگائیں, لوگوں کو ملازمتیں ملیں گی. یعنی انڈائریکٹ ملازمتیں دینا. گورنمنٹ کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں اس کام کے لوگوں کو نوکریاں باہم پہنچانے کے لیے. اگین اسٹارٹس ود وربل کمیونیکیشن. جب انہوں نے ذکر کیا کہ جی ہمارے علاقے میں اب آپ ایک انڈسٹریل اسٹیٹ بنائیں ڈی آئی خان میں, تو اس کے بعد پھر جب یہ بات لوکل لیول پہ اسٹیبلش ہوئی تو پھر ایک ایم او اے بنا, پھر ایم او یو بنا, ضروری ہوا تو ایگریمنٹ بنا, اینڈ سبسیکوینٹلی کانٹریکٹ بنا بٹوین دی پارٹیز, بٹوین دی گورنمنٹس, فیڈرل گورنمنٹ, پروویژنل گورنمنٹ, وہاں کی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے درمیان میں ایم او اے وغیرہ بن سکتے اور بنتے ہیں. سو اسٹارٹنگ ود دس اگین کہ it's MOA is a conditional agreement, جبکہ MOU جو ہے that is much more than the conditional agreement. یہ اب آپ کے انٹینشن کی بات کر رہے ہیں. دیکھیے میں نے جس کو لیٹر آف انٹینٹ بھی ہم لوگوں نے اس سے پہلے پڑھا تھا کہ انٹینشنز کیا ہیں. یہ کنڈیشنل ایگریمنٹ کی بات نہیں کر رہے بلکہ ہم انٹینشن کی بات کر رہے ہیں. اسی کے حوالے سے میں نے کہا تھا کہ اگر گیس نہیں لا پا رہا پاکستان تو پھر اس پہ بات ہوتی ہے کہ کیوں نہیں لے رہے آپ گیس, یہ امبارگوز ہیں. یہ نہیں ہے کیا کنڈیشنل ایگریمنٹ کو آپ کبھی بھی آپ کنڈیشنل ایگریمنٹ ایم او اے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, آپ اس سے کبھی بھی ریووک کر سکتے ہیں اور اس کے لیے آپ کو ایکسپلینیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے, جبکہ ایم او یو میں آپ کو ایکسپلینیشن دینے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اب آپ بیٹھیں اور بتائیں دوسری پارٹیز کو. اٹ از ناٹ نیسیسری دیٹ یو مے گو ٹو دی کورٹ, لیکن پارٹیز آپس میں ایک بیٹھنا ان کا بیٹھتے ہیں. جبکہ میں جیسے آپ کو بتا رہا تھا کہ ایم او اے جو ہے وہ کنڈیشنل ایگریمنٹ ہے اور ایم او یو جو ہے وہ جنرل ایریاز آف انڈرسٹینڈنگ, اس سے آگے کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہونے کی ایریاز پہ بات کر رہے ہوتے ہیں. اور جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا جب ہم لوگ پہلی سلائیڈ دوسری سلائیڈ پہ تھے اس آج کے ٹاپک کے حوالے سے, یہ ہمارا آخری ڈسکشن ہے جو کہ کانٹریکٹ کی, اس کانٹریکٹ پہ اس وقت میں نے بتایا تھا اور ابھی دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ an agreement enforceable by law is a contract. اور اس آج کے حوالے سے ہم کانٹریکٹ پہ مزید بات نہیں کر رہے. اصل میں جو ہمارا ٹاپک تھا وہ وہیں سے جو بار بار ذکر کر رہا ہوں کہ آپ کی وربل کمٹمنٹس
جو ابھی میں نے آپ کو بتایا نا وربل کمٹمنٹس ہو گئیں, پھر ایم او اے ہو گیا, پھر ایم او یو ہو گیا, پھر اف اٹ از ریکوائرڈ سو ایگریمنٹ اینڈ کانٹریکٹ یا ایگریمنٹ اور کانٹریکٹ, 3 اسٹیپس میں یہ ایونچولی ایم او یو اور ایم او اے دیٹ لیڈس ٹو دی کانٹریکٹ. اور کانٹریکٹ کیونکہ ہمارا جنرل ایریا آف ڈسکشن چل رہا ہے آج کل میں ان لیکچرز میں, اس لیے ہم اس پہ بہت زیادہ بات نہیں کریں گے, کیونکہ کانٹریکٹ آپ کو ویسے ہی کافی تفصیل سے سمجھ آ رہا ہے جو کہ ہم پڑھ رہے ہیں. سمجھ آ رہا ہے نا, نہیں سمجھ آ رہا یار اس طرح نہ کرو نا, کچھ نہ کچھ تو سمجھنے کی بات کرو کہ ہم کیا سمجھ رہے ہیں, کیا پڑھ رہے ہیں. تو تھوڑا بہت آپ کو میری اسمپشن یہ ہے کہ آپ کو بہت اچھا سمجھ آ رہا ہے. میں تو اپنی جان چھوڑاؤں نا, آپ لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے میرا کام ختم ہو گیا. نہیں, آئی بلیو آپ محنت کر رہے ہوں گے, آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا ان ریئل سینس. Okay, now we had a discussion ایک یا دو دن پہلے, 2-3 روز پہلے کی ہماری ڈسکشن ہوئی تھی. اس ڈسکشن میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ کیپیسٹی ٹو دی کانٹریکٹ, جب ہم بات کر رہے تھے کہ اسینشلس آف کانٹریکٹ کے ہم نے ذکر کیا تھا. اسینشلس آف کانٹریکٹ میں ہم نے کہا تھا کہ میں فلاز کا ذکر کر رہے تھے. فلاز جو ہیں, فلاز ان دا کیپیسٹی ٹو کانٹریکٹ, کون سی پارٹیز ہیں جو کہ کانٹریکٹ نہیں کر سکتی ہیں, ہم ان کا ذکر کر رہے تھے. تو یہ ہمارا نیکسٹ سٹنگ اور نیکسٹ ڈسکشن ہوگا. میں آپ کو صرف ریفرنس یاد کرا دیتا ہوں کہ فلاز, اگر کوئی کم عمر ہے, اگر کوئی شخص کا دماغ درست نہیں ہے اور اس سے آپ کہیں کہ جی میں نے اس سے کانٹیکٹ کر لیا, اس سے ساری جائیداد اپنے نام پہ لے لی ہے, تو وہ دیٹ از ناٹ رائٹ ان دی آئیز آف لا. ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا کرنا نامناسب ہے, ایسا نہیں ہوگا, قانون اس کو ریکگنائز نہیں کرے گا. بہرحال اس کے اوپر ہماری جو اگلی سٹنگ ہوگی, جو کہ ہو سکتا ہے آپ آج ہی بیٹھ جائیں دوبارہ, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد آپ کہیں یار بس بہت پڑھ لیا, ابھی کچھ عرصے تک, کچھ دن تک نہیں پڑھتے, اس کے بعد پڑھیں گے, دوبارہ پڑھنا بیٹھ رہے ہوں گے چند گھنٹوں یا چند دنوں کے بعد, تو بس پھر ٹھیک ہے, اس وقت بیٹھ جائیں گے, اس وقت ہماری ڈسکشن ہو جائے گی. وی ول ڈسکس اٹ ایٹ اوور لیٹر اسٹیج. تو بائی دیٹ ٹائم اپنا خیال رکھیے گا, اور اوکے, سی یو, خدا حافظ.